آخری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو جائے، رحمت ہو۔ آیت میں بتا دیں کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس کے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ تلاوت کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے مقامات پر بلند آواز سے تلاوت نہ کرے جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں۔ ایسی صورت میں اگر لوگ تلاوت کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو اس کا گناہ تلاوت کرنے والے پر ہوگا۔ تو قرآن جب پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنا کرو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اور رحمت کے نظارے اور معجزے آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج بہت ہی مشہور ہو چکا ہے اور نسخہ بھی ہے بڑا مجرب کہ جو بیمار ہیں ان کے سرہانے پر، ان کے پاس آس پاس کہیں پر بھی سورہ رحمان لگا دی جائے بغیر ترجمے کے، تو اس کا میریکل، اس کا معجزہ یہ ہے کہ بیماروں کو شفا مل جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو جب ایک بیمار آدمی، پریشان لاغر آدمی قرآن کو غور سے سنتا ہے اور جس میں بار بار ایک ہی تکرار ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو پھر وہ سوچ پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی میرے اللہ نے مجھے کیا کچھ نہیں عطا کیا۔ اور یہاں وہ شرمندگی بھی ہوتی ہے اندر کہ میرے رب نے تو مجھے اتنا کچھ دیا، میں ناشکرہ بنا رہا، میں بنی رہی۔ تو جب وہ شرمندگی ہوتی ہے اور وہ کیفیات آتی ہیں تو پھر اللہ کی رحمت انڑتی ہے سروں کے اوپر، جسموں کے اوپر، روحوں کے اوپر، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اپنے رب کا صبح شام ذکر کیا کرو اور اپنے دل کو بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ زبان سے بھی آہستہ بھی بلند بھی، آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو غفلت میں پڑے ہوئے۔ یاد رکھو جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ ان کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو واضح رہے کہ آیت سجدہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، آخری آیت سورہ اعراف کی سجدہ تلاوت کی آیت ہے۔ جو شخص عربی میں یہ آیت پڑھے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے، البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی احتیاطاً سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں 14 آیات ہیں اور ان میں سے یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، ہمارے اس سمجھنے کو، ہمارے اس سننے کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت عطا فرمائے، میرے گناہوں کی بھی مغفرت ہو اور آخرت کا کامیابی کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ تمام پڑھنا اور پڑھانا تمام مسلمانوں کا اس کا فائدہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باقی ترجمہ تفسیر کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔